پیغمبر نے پوچھا صحابہ سے جانتے ہو مفلس کون ہے؟ جی اللہ کے نبی جس کے پاس پیسے نہ ہو ساز و سامان نہ ہو وہ مفلس ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ بندہ ہے جو قیامت کے دن پروردگار کی عدالت میں پیش ہوگا بے صلاۃ و صیام و زکوٰۃ، اس نے ساری زندگی نمازیں پڑھی تھی، کبھی نماز چھوڑی نہیں تھی، ساری زندگی رمضان کے روزے رکھے تھے، کبھی روزہ قضا نہیں کیا تھا، ساری زندگی زکوٰۃ عشر دیتا رہا، کبھی ایک دانے اور ایک پیسے کی ڈنڈی نہیں ماری اس نے، حج کی ہے، عمرہ کی ہے، اعتکاف بیٹھے، تلاوت کی ہے، نیکیوں کے پہاڑ لے کے رب کی عدالت میں پیش ہوئے۔ لیکن کیسے پیش ہوئے؟ قد شتم ھذا وقذف ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا فیؤتی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ فإن فنیت حسناتہ قبل ان یقضی ما علیہ اخذ من سیئات صاحبہ فطرح علیہ ثم یلقی فی النار، رواہ مسلم۔ یہ گالیاں نکالا کرتا تھا اپنے ملازموں کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ہمسایوں کو، چھوٹی موٹی تو میں کسی سے ہو جاتی، بڑی بڑی گالیاں نکالتا تھا، بدگمانی ہو جاتی تھی اس کو کسی پر، بدگمانی کی بنیاد پر بڑے بڑے بہتان باندھنے کے لیے بیٹھ جاتا تھا۔ ہاں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں یہ جو مسجد کا صدر ہے نا، ہماری مسجد کا انتظامیہ کا صدر، یہ پیسے کھا کے اس نے اپنی کوٹھی بنا لی ہے، مسجد کے پیسے کھا کے بنا لی۔ دلیل کوئی نہیں ہے میرے پاس، بدگمانی ہے، شیطان نے میرے دماغ میں ڈالی ہوئی ہے بدگمانی۔ ایک عالم کو بازار میں ایک عورت کے ساتھ کھڑا دیکھ لیا، ہاں شیطان نے بدگمانی ڈالی، یہ مولوی صاحب کی دال میں کڑا ہے، ہمیں جمعہ تو پڑھاتا ہے، درس تو دیتا ہے، میں نے اس کو خود ایک عورت کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے۔ مولوی کا کردار اچھا ہے؟ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں نماز کے انتظار میں، کعبے کے رب کی قسم ہے، سن لیں آپ کبھی، میں نے تو سنی ہیں باتیں، وہ باتیں کئی لوگ آپس میں کر رہے ہوتے ہیں، بھئی یہ ہمارے امام کے اندر یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی برائی ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے۔ بھئی تجھے رب نے اس کا نگہبان بنا کر بھیجا ہوا ہے، اس کی غلطیاں کی نشاندہی کرنے کے لیے تجھے پیدا کیا رب نے۔ یہ لوگوں پر بہتان باندھتا تھا، بدگمانیوں کی بنیاد پر گالیاں دیتا تھا، چغلیاں کرتا تھا، غیبتیں کرتا تھا، لوگوں کے مال کھاتا تھا، لوگوں پر ناجائز ظلم کرتا تھا، ہاتھ چلاتا تھا۔ ساری رب کی عدالت ہے، سارے مظلوم کھڑے، گالیاں دے کر جس بندے کی عزت جتنی خراب ہوئی تھی، چغلیاں کر کے، چغلی پتہ کہ غیبت پتہ کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ میرے اندر ایک عیب ہے، واقعتاً خرابی ہے، برائی ہے، آپ کو پتہ چل گئی، آپ کے علم میں آ گئی کہ مولوی صاحب کے اندر فلاں برائی ہے، آپ وہ برائی ایک بندے کو جا کے مزے لے کر کیا کرتے ہیں؟ سناتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ غیبت۔ اس غیبت سے کیا ہوتا ہے؟ جس کی غیبت کی جائے اس کا عزت سے جینے کا جو حق ہے نا وہ تلف ہوتا ہے، اس کا عزت سے جینے کا حق تلف ہوتا ہے۔ گالیوں سے بھی معاشرے میں اس کا عزت سے جینے کا حق تلف ہوتا ہے، بہتان سے بھی اس کا عزت سے جینے کا حق تلف ہوتا ہے۔ اور چغلی کیا ہوتی ہے؟ ایک طرف سے بات سنی، اس کو مسالہ لگا کے ادھر سنا دی، ادھر سے سنی مسالہ لگا کے ادھر سنا دی، تاکہ دونوں لڑ پڑے۔ میری چغلی کرنے کی وجہ سے میاں بیوی میں پڑ گیا جھگڑا، ہاں انتظامیہ مسجد کی لڑ پڑی، دو گروہ بن گئے، چغلی میری، میں نے چغلی کی ہے، دو خاندان لڑا دیے، دو کاروبار میں شریک بھائیوں کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا کر دی میں نے چغلیاں کر کے، لڑ پڑے۔ وہ جب دو لڑ پڑیں گے تو ایک دوسرے کے خلاف گن اٹھائے پھریں گے کہ نہیں؟ امن اور سلامتی سے جینے کا حق ان کے پاس رہے گا، یہ حق ان کا تلف کیا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو امن و سلامتی سے جینے کا حق، کعبے کے رب کی قسم انسان تو بہت اونچا ہے نا،
اللہ نے جانوروں کو بھی امن و سلامتی سے جینے کا حق دیا ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا لوگوں خبردار کتوں کو مت قتل کرو، یہ بھی امتوں میں سے ایک امت ہے، کتوں کو قتل کرنے سے منع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کتے کو بھی رب کی زمین پر امن سے جینے کا، اچھا کتے کو تو امن سے جینے کا حق ہے، تو بندوں کی ہم کھے اڑاتے پھریں؟ اس کی اتنی بھی قدر نہیں، اس کی عزت تو رب کی نظر میں بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ اس نے بہنوں کا حق مارا تھا، یہ رشوت خور تھا، یہ کرپٹ تھا، یہ خائن تھا، یہ ملاوٹ کرنے والا تھا، یہ چوری کرنے والا تھا، یہ جناب لوگوں کے پلاٹوں پر قبضے کرنے والا تھا، یہ سارے حقوق لینے والے کھڑے۔ اب ان برائیوں سے، گالیوں سے، چگلیوں سے، غیبتوں سے اس کی عزت کا جتنا نقصان ہوا تھا نا معاشرے میں، اس کی عزت کے نقصان کے برابر جتنی یہ حاجی صاحب کی نیکیاں بنیں گی وہ اس سے لے کر اس کو دے دی جائیں گی۔ جیسے رشوت لی، کرپشن کی، خیانت کی، جن جن کا مال کھایا 2 نمبری سے، اور اس مال کے برابر جتنی نیکیاں بڑھتی ہیں اس کی نیکیاں لے کر ان میں بانٹ دی جائیں گی۔ ساری نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی، پہاڑ تھے نیکیوں کے، لیکن ابھی حقوق لینے والے باقی ہیں۔ اس نے چھوڑا ہی کسی کو نہیں تھا، 30-40 سال اس نے ملازمت کی، ہر بندے سے رشوت کھائی ہے بدبخت نے، ساری زندگی ملک کا خزانہ لوٹ کے باہر ملکوں میں جمع کرواتا رہا یہ ظالم، ساری زندگی ملاوٹ پر کمر باندھے رکھی اس حاجی صاحب نے، کم توڑتا رہا، 2 نمبری کرتا رہا، دھوکہ دیتا رہا، جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنے سامان بیچتا رہا دنیا کی دولت کی خاطر۔ اب جتنوں کا جو مال کھایا نا اس کے برابر نیکیاں دے دی جائیں گی۔ نیکیاں ختم ہو گئی، حقوق لینے والے باقی ہیں۔ اب رب کی عدالت میں تو انصاف ہونا ہے، وہاں تو 2 نمبری نہیں چلنی۔ اب جتنا ان کی زیادتی کے برابر ان کے گناہ بنتے ہیں نا وہ لے کر اس بندے پر ڈال کر اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ مدینے والے امام نے کہا میری امت کا یہ مفلس ہے۔ میرے بھائیوں صحیح صحیح بتائیں، دیانتداری سے کیا نمازوں سے، روزوں سے، زکاتوں سے، نیکیوں کے پہاڑوں سے یہ حقوق العباد والے گناہ معاف ہو گئے ہیں؟ وہ جس طرح شرک زندگی میں مسلمان کی ساری نیکیوں کو کھا پی جاتا ہے، قسم ہے اللہ کی قیامت والے دن یہ بندوں کے حقوق ساری نیکیوں کو کھا پی جائیں گے۔ جو بندوں کے حقوق ہم نے تلف کیے نا سارے کھا پی جائیں گے نیکیوں کو، اور الٹے گناہ چڑھ جائیں گے اور لوگوں کے اور جہنم میں جانا پڑ جائے گا۔